میں گزارش کروں گا متحدہ علماء کے چیئرمین علامہ عبدالخالق فریدی صاحب سے کہ وہ سردار صاحب کے اعزاز میں ایک خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ میں اللہ کی ذات کی تعریف اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مقدس پر درود و سلام کے بعد سردار عبدالرحیم صاحب کو، جو مسلم لیگ فنکشنل کے سیکرٹری جنرل ہیں صوبائی، یہاں ان کو اور ان کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری ایک پہلی ملاقات ہوئی تھی جس میں بعض علماء موجود تھے اور بعض نہیں تھے، تو آج سردار صاحب کو یہاں زحمت دینے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مسلم لیگ فنکشنل کا علماء مشائخ ونگ اس کو ترتیب دینا۔ تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں سرگرم عمل ہیں، یہ جو علماء آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مختلف مکاتب فکر کے ذمہ دار، اتنے سنجیدہ، ممتاز، جہاندیدہ، معاملے کو سمجھنے والے اور عوام میں اپنی کمال ساکھ رکھنے والے علماء کسی جماعت میں نہیں ہیں۔ تقریباً ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ مرزا یوسف حسین صاحب یہ سب سے قدیمی ہمارے سربراہ ہیں، تو اتحاد بین المسلمین کے لیے ہم کام کرتے ہیں۔ یہ جو فرقہ واریت ہے، اس کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکمرانوں کا نظریہ ضرورت ہوتا ہے لڑانا، اور کبھی کبھی جب پی ایم صاحب اور سی ایم صاحب اور گورنر صاحب، ہمارے لیے تو یہ نام بہت چھوٹے ہیں کیونکہ ہمارے لیے اصل جو ہے ممبر و محراب ہے۔ ان کے ساتھ ہماری جب میٹنگ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں حساس صورتحال ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم ان کو یہ ایک ہی بات سمجھاتے ہیں ہمیشہ کہ عوام نہیں لڑنا چاہتے، عوام جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ ایک گلی میں ایک اہل تشیع ہے، ایک اہل سنت ہے، ایک اہل حدیث ہے، ایک دیوبندی ہے۔ یہ حکمرانوں کا نظریہ ضرورت ہے۔ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اقتدار کو عوام کی عزتوں پر آپ ترجیح نہ دو۔ عوام اصل ہیں، ان کی عزتیں اصل ہیں، ان کے مسائل اصل ہیں، اور عوام کو ان کی دہلیز پر آپ فوری اور سستا انصاف فراہم کرو۔ چونکہ متحدہ علماء محاذ نے اس سے پہلے کسی جماعت کے ساتھ مل کر کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کی، اس کی بہت ساری وجوہات اور اسباب ہیں۔ میں بہت اختصار سے ایک دو باتیں کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک یہ جو 75 سال ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے سیاست کو یرغمال بنایا گیا، اور جیسے شورش نے آج سے 45 سال پہلے ایک بڑی زبردست بات کہی تھی کہ میرے ملک کی سیاست کا حال نہ پوچھ، طوائف گری ہوئی ہو جیسے تماش بینوں میں۔ یہ جو سیاست ہے آج وڈیروں نے، لٹیروں نے، شرابیوں نے، زانیوں نے، با اثر لوگوں نے، جاگیرداروں نے اس کو ایسے بیچ میں کھڑا کر دیا ہے جیسے کسی بے حیائی کے فنکشن میں سینٹر میں طوائف ہوتی ہے، اور جو بیمار نظریں ہیں، جو بدماش نظریں ہیں، وہ اس کو گھور کر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ آ تو جاتی ہے لیکن واپسی کا راستہ اس کے پاس نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو سیاست ہے بیسیکلی یہ تو قوم کی رہنمائی ہے، عوام کے مسائل کی، عوام کی آواز ہے، اور عوام کے مسائل کے حل کی کوشش ہے۔ اور اس میں یہ جو وقت ہے بڑا اضطراب کا وقت ہے، اور ہمیں حیرانگی ہوتی ہے، ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ جو بڑے بڑے نام ہیں وہ ایک دوسرے کو ایسے پکارتے ہیں جیسے گلی محلے کے کھلنڈرے لڑکے بھی ایک دوسرے کو لقب نہیں دیتے۔ اور اخبارات بڑے ہوئے ہیں، اور اخبارات کا، میڈیا کا کیا کام ہے؟ لڑانا، جھگڑا کرانا۔ اس کو وہ کہتے ہیں ریٹنگ۔ صرف ممبر و محراب سے اس وقت آواز آ رہی ہے امن کی، پیس کی، برداشت کی، اخلاق کی۔ اور میں چونکہ قرآن کا ایک طالب علم ہوں تو میں یہ بھی ایک آئینہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن جو ہے اس سیاست میں برداشت کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ آج ہی میں سورہ تغابن 28ویں پارے میں ہے، اس کو پڑھ رہا تھا تو ایک دو آیتوں پر جب میں تفسیر پڑھنے لگا تو نظر ٹک گئی اور ایک نئی بات سمجھ میں آئی۔
کہ بعض جو صحابہ تھے جب وہ ہجرت کر کے جانے لگے مکہ سے تو ان کے اہل و عیال اور ان کے بچوں نے کہا کہ بھائی آپ نہ جائیں، ہم مر جائیں گے، ہم مسائل کا شکار ہو جائیں گے، تو وہ رک گئے۔ اب کچھ عرصے بعد جب انہوں نے ہجرت کی تو جا کر دیکھا کہ جو صحابہ پہلے ہجرت کر کے گئے تھے وہ علم میں، فضل میں، اخلاق میں، برداشت میں، صبر و ثبات میں ان سے کہیں آگے ہیں، وہ زمانے کے فقیہ بن گئے۔ اب وہ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اہل و عیال کو سزا دیں اس بات کی کہ انہوں نے ہمیں علم سے کیوں روکا ہے۔ تو رب العالمین نے ایک آیت نازل کی، 2-3 بڑی بنیادی باتیں بتائیں۔ کہا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، کہ کبھی کبھی آپ کے اہل و عیال جو ہیں یہ آپ کے دشمن بھی ثابت ہو جاتے ہیں، جب راہ حق پر چلنے سے روکیں یا راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ کہا فاحذروا، آپ احتیاط کرو۔ لیکن جو سزا دینے کی بات ہے، وَإِن تَعْفُوا، تم ان کو معاف کر دو گے، وَتَصْفَحُوا، درگزر کرو گے، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو گے، تو وَاللَّهُ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہا آپ درگزر سے کام لو۔ تو آج کی جو سیاست ہے، ہم علماء ہیں، دین کے ادنا طلبہ ہیں، ہمارا کام ہے رہنمائی کرنا، سیاسی سیٹ پر کوئی بھی ہو ہمارا کام ہے ان کی صحیح رہنمائی کرنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بڑی جماعتیں ہیں، بڑے نام ہیں، باری ان کے پاس مینڈیٹ ہیں، لیکن ان میں برداشت نہیں ہے، اور یہ المیہ ہے اس ملک کا۔ جیسے کہتے ہیں کہ مولانا روم نے ایک واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے، کہا میں نے اپنے مرشد کو دیکھا کہ وہ ایک لالٹین دن کی روشنی میں لے کر بازار میں کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا حضرت سورج نکلا ہوا ہے اور آپ یہ لالٹین کیا اس کی روشنی ہوگی، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو میرے مرشد نے کہا کہ میں درندے نما، بھیڑیے نما ان انسانوں کی بھیڑ سے تنگ آ چکا ہوں، میں کسی انسان کی تلاش میں ہوں۔ تو مولانا روم کہتے ہیں میں نے کہا حضرت آپ اس چیز کی تلاش میں جو نہیں ملتی ہے۔ اور اقبال نے کہا تو ہما کا ہے شکاری، ابھی ابتدا ہے تیری، نہیں مصلحت سے خالی یہ جہان مرغ و ماہی۔ تو میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو سیاست ہے اس میں سب سے بڑی کامیابی یہ برداشت ہے، اس میں صبر ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں یہ جو جدید منظرنامہ ہے یہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ جن جماعتوں میں برداشت ہے ان کے ایم این اے 1 درجن بھی نہیں ہے۔ کافلی وزیر اعظم بھی ان کے گھر پہ جا رہا ہے، سارے لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں۔ اور جب پیر پگاڑا بڑے زندہ ہوتے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اسٹوڈنٹ تھا تو ہمارے ایک بڑے لیڈر تھے علامہ احسان اللہ ظہیر، اور ان کے جو سیاسی مرشد تھے وہ نواب زادہ نصر اللہ خان تھے۔ تو وہ جب کراچی تشریف لائے تو ساری مصروفیات کو ترک کر کے پریس کلب میں لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے پیر پگاڑا صاحب سے ملنا ہے کنگری ہاؤس میں، ان سے لائن آف ایکشن لینی ہے، پھر جا کے پریس کانفرنس کرنی ہے۔ تو یہ بڑے لوگ تھے اپنے دور کے۔ اور میں یعنی سردار رحیم صاحب نے ایک بات بتائی، یہ جو نر ہے بیچ بگارا کا، اس کے متعلق تو میں پہلے یہ سمجھتا تھا یہ کوئی ایسا روٹی کپڑے مکان کا نعرہ ہوگا، یا جس طرح لوگ لگاتے ہیں، کیونکہ جاہلوں کی کمی تو نہیں ہے، جب جاہل اس ملک میں زندہ ہیں تو نعرے بھی زندہ ہیں۔ مجھے انہوں نے ایک بڑی عجیب بات بتائی کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اپنے قافلے کو لے کر جب نکلے اور وہ خیر پور پہنچے، سندھ میں پہنچے، تو اصل میں یہ جو ان کی تحریک کو کہا جاتا ہے وہابی تحریک، یہ اس کا نام یہ نہیں تھا، اس کا نام تھا تحریک آزادی وطن۔ 50 کتابیں موجود ہیں، 50 کتابوں میں یہ چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے بڑے جو پیر صاحب تھے شاہ سوریہ رحمت اللہ علیہ، سب کہیں رحمت اللہ علیہ، ان سے درخواست کی کہ ہمیں کچھ لوگ دیں۔ تو انہوں نے ایک قافلہ ساتھ کیا، باقی لوگوں کو پتہ چلا وہ بھی آ گئے، تو انہوں نے کہا بیچ بگارا کہ آپ ہمیں بھی بھیجیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور کی بہت بڑی بات ہے۔ اور جہاں شاہ صاحب تشریف فرما تھے وہ معاشی طور پر، کاروباری طور پر ایک مرکز تھا،
میں آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا وہابی موومنٹ ان انڈیا، انگلش میں وہ کتاب ہے، اس میں اس دور کے سندھ کے بڑے عجیب حالات ہیں۔ اس زمانے میں جو روٹ میپ ہوتے تھے، جو روڈ ہوتے تھے کاروبار کے، وہ بیسیکلی یہ دریا ہوتے تھے۔ تو یہ خیرپور تک دریا بہتا تھا۔ انگریز نے پوری کوشش کی کہ وہ کاروباری طور پر ان ایریوں میں قدم جمائیں، لیکن سب سے زیادہ مزاحمت اور سب سے زیادہ ان کا مقابلہ اور انگریز کو سندھ سے پسپا کرنے میں اگر کسی کا رول ہے، اس میں دو باتیں نہیں ہیں، دو الفاظ نہیں ہیں، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی بات ہے، وہ شاہ سوریہ کا کردار ہے۔ اور میں یہ کہوں تو بجا ہے، ناقد وقت کی رفتار بدلنے کے لیے تو نے خاموش زبانوں کو نوا بخشی تھی، کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا تھا مذاق، اور تاریخ کے سینے کو ضیاء بخشی تھی۔ تو ہم نے متحدہ علماء محاذ نے، جس کے روئے رواں مولانا محمد امین انصاری صاحب ہیں، اور اس کا جو دماغ ہے، کیونکہ جسم میں جو ہے نا دماغ بڑا اہم ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دل، بھائی دل آگے پیچھے ہو تب بھی چل جاتا ہے، اگر دماغ نہ ہو تو بندہ گھر کا راستہ بھول جاتا ہے۔ تو علامہ مرزا یوسف حسین، ان کا ہمارا ساتھ 40 سالوں سے ہے اتحاد بین المسلمین کے لیے، اور ہم نے بڑے بڑے وقت کے جگادری، جب یہ جمہوری آزادیوں پہ پابندی ہوتی ہے تو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہم نے ان کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کی ہیں کہ بھائی ہم اتحاد بین المسلمین کے لیے پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور آپ یاد رکھو، یہ مختلف فرقوں کے جو لوگ ہیں، یہ کسی کا چارہ نہیں ہے کہ ان کو استعمال کرے، یہ اپنی جگہ عزت رکھتے ہیں، یہ وقار رکھتے ہیں، یہ شوکت رکھتے ہیں، یہ سطوت رکھتے ہیں، یہ طاقت رکھتے ہیں، یہ فراست رکھتے ہیں۔ لہذا سب سے بڑا حق دنیا کے تمام آئینز میں یہ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کی آزادی ہے، یہ سب سے بڑا حق ہے، اور یہ باقی رہے گا، اور پوری دنیا اس کو مانتی ہے۔ تو ہم نے ان کا ساتھ دینے کا، بلکہ حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان علماء کا، میں تو ایک ادنا کارکن ہوں اپنے علماء کا، ان علماء کا یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ اور کچھ لوگ، ابھی ہم نے اعلان نہیں کیا، چونکہ لوگ تو ہمارے کردار سے واقف ہیں، ادھر سے ادھر تک باتیں افواہیں پہنچ جاتی ہیں تو وہ پریشان ہیں۔ اور کسی نے کہا تھا کہ شکار کا تڑپنا اس بات کی علامت ہے کہ تیر ٹھکانے پہ لگا ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ قدم بقدم آگے بڑھیں گے۔ ہمیں اقتدار میں کوئی حصہ نہیں چاہیے، اختیار میں کوئی حصہ نہیں چاہیے، ہمیں صرف نبی کا جھنڈا چاہیے، اور ہم نبی کے جھنڈے کے نیچے خوش ہیں۔ ہماری کل متاع وہ ہے، متاع جان بھی اور متاع روح بھی، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور نہ ہم نے کبھی یہاں سے کسی سے کچھ لیا ہے۔ لیکن آپ علماء کو ساتھ لے کے چلیں اور ان کی قدر و قیمت کو پہچانیں، کیونکہ ایک جو عالم ہے وہ 1000 عابدوں پر بھاری ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کافی ہو گیا ہے، مجھے اتنی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں سما خراشی کی معذرت بھی کرتا ہوں، اور اسی بات پر گفتگو کرتا ہوں، اور مولانا امین انصاری صاحب اگلا پروگرام جاری کریں گے۔ بیج پگارا بیج پر اب میں گزارش کروں گا متحدہ علماء محاذ پاکستان کے مرکزی چیئرمین علامہ عبدالخالق فرید صاحب سے کہ یہ بھی اپنی شمولیت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں ممتاز علماء کرام نے، مولانا منظر صاحب سے ابتدا ہوئی تھی، پھر باقی علماء نے بھی اعلان کیا، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، فنکشنل لیگ میں شامل ہیں۔ اور میں جب بہت اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے ایک بات ذکر کی کہ نوابزادہ نصر اللہ خان اور علامہ احسان اللہ دہیر، یہ دو بہت بڑے سیاسی لیڈر تھے، پیر صاحب کے پاس گئے کنگری ہاؤس میں بھی ان کے ساتھ تھا، میں تھوڑا پیچھے بیٹھا، تو مجھے پیر صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں پڑھتا ہوں کالج میں، تو آپ بھی آگے بیٹھیں۔ تو اب بات ہوئی
تو پیر صاحب نے کہا کہ یہ جو سیاست ہے یہ سیڑھی کا زینے کا پہلا سٹیپ ہے، اور فوج جو ہے یہ اس ملک کی چھت ہے، تو لہذا ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایک سوال کیا نواب صاحب سے، چونکہ نواب صاحب جو تھے وہ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے خلاف تھے، ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی، تو انہوں نے کہا آپ مخالف کیوں ہیں؟ تو نواب صاحب نے کہا کہ فوج جو ہے یہ ہمارے جیسے یہ آنکھوں کی پلکیں ہیں، آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے، اس کی یہ کیفیت ہے، لیکن کوئی فرد اگر آگے بڑھ جائے گا، اگر ایک بال جو ہے وہ بڑھ کر آنکھ میں جائے گا تو ہم اس کو ہٹائیں گے۔ ان کا کام ہے ملک کا دفاع کرنا، جغرافیائی سرحدوں پر پہرا دینا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں سیاستدان کریں، اور جو ان کی ذمہ داری ہے وہ کریں۔ تو بہرحال اس وقت سے میں اس تاریخ کو، ان سارے معاملات کو جانتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارا جو بڑا ادارہ ہے جامعہ ستاریہ، اس کی تقریباً 300 شاخیں ہیں صرف سندھ میں، کراچی سے سکھر تک، تھر پارکر میں 40-45 ہیں۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن میں بار بار ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے جو قدم اٹھائیں گے، آپ کا پسینہ گرے گا تو ہمارا خون گرے گا انشاءاللہ۔